آیت نمبر 153 اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور نبی علیہ السلام تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈال رہے تھے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کو پکارنا، یہ جنگ احد کی وہ کیفیت جب مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اچانک حملے سے پریشان ہو گئے تھے اور تتر بتر ہو گئے تھے، کوئی دائیں بھاگ رہا تھا، کوئی بائیں بھاگ رہا تھا، کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ صحابہ کرام کو پکار رہے تھے۔ یہاں پہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کو کوئی غم دیتے ہیں تو پھر انسان کو خود بھی غم برداشت کرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو غم ملا تو پھر یہ ریئیکشن میں صحابہ کرام کو بھی شدید غم جو ہے وہ سہنا پڑا۔ پھر یہاں پہ 2 مرتبہ جو غم کا ذکر ہے، اس سے مراد 2 غم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد غم کی کثرت ہے۔ اب یہ کتنے غم تھے جو صحابہ کرام کو ملے کہ نبی علیہ السلام کی زخموں کا غم، صحابہ کرام کی شہادت کا غم، یتیم بچوں کا غم، بیواؤں کا غم، مدینے میں جا کے باقی لوگوں کو فیس کیسے کریں گے، سب کہیں گے تمہاری وجہ سے یہ شکست ہوئی، یہ غم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اب کیا فرمائے گی، کیا وحی آئے گی، یہ غم۔ تو یہ سارے غم ایسے تھے جو کہ صحابہ کرام پر اس وقت جو ہے وہ برس رہے تھے۔ پھر یہاں پہ غم کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، عربی زبان میں غمام بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے، بادل آسمان پہ چھا جاتے ہیں، تو یہ غم ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور یہ سب غم تمہیں کیوں ملے کہ جو نقصان پیچھے ماضی میں ہو چکا ہے اس کا تم غم نہ کرو، اور جو آئندہ بھی تمہارے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آئیں اس کے اوپر بھی تم غم نہ کرو۔ یہاں پہ حزن کا لفظ استعمال کیا گیا، حزن جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایسا غم جو کہ ماضی سے متعلق ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری سچویشن میں صحابہ کرام کو کیوں ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ کی کریم ذات جو ہے وہ سچویشن کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ سب کچھ کیوں ہوا، اس وجہ سے ہوا۔ اور یہاں پہ بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کو اگر ساری زندگی میں کبھی کوئی غم، پریشانی، مشقت نہ دیکھنی پڑے، اچانک اگر اس کے اوپر آ جائے تو وہ اس کو بعض اوقات برداشت نہیں کر پاتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ زندگی میں ٹف حالات سے گزرتے رہتے ہیں تو وہ مشکلوں کو آسانی سے جو ہے فیس کر لیتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام تھے، ان کے لیے آنے والے وقت میں بھی بہت سارے امتحانات آنے تھے، تو ابھی ان کو اتنی ٹف سچویشن سے گزارا گیا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی، اپنے ساتھیوں کی موت بھی دیکھی، اور اتنا بڑا غم جو کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ پورے میدان جنگ میں پھیل گئی تھی، تو اس سے بڑا غم اور کیا زندگی میں آئے گا۔ تو ان حالات سے آپ کو گزارا گیا تاکہ آنے والے حالات کو فیس کرنا صحابہ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس آیت میں بھی بڑی گہری نفسیات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔